اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب نور الاسلام خان کو، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کا جنرل سیکرٹری ہے ڈسٹرکٹ ثوابی کا، اور سیکرٹری مالیات ہے KPK جمعیت علماء اسلام۔ ان کو ان کی سیاسی زندگی پر جو جدوجہد انہوں نے کی ہے جوانی سے لے کے آج تک، اس پر ہم نے نظر رکھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ آیا ہم جو کہتے ہیں غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے، تو اس پر ہم اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور ان سے باتیں بھی کریں گے، آپ سے ملائیں گے بھی۔ سب سے پہلے میں ان کی 35 سالہ زندگی پر ایک نظر ڈالتا ہوں کہ نور الاسلام خان جو زیدہ گاؤں کا رہنے والا ہے، انہوں نے 1986 میں جمعیت طلباء اسلام پشاور یونیورسٹی کے کیبنٹ کا ممبر بنا، سب سے پہلے 1986 میں۔ پھر 1987 میں جمعیت طلباء اسلام صوبہ سرحد کا ناظم بنا، انتخابات کا ناظم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1987 میں جمعیت طلباء اسلام صوبہ سرحد کا جوائنٹ سیکرٹری بھی بنا دیا گیا۔ 1988 میں جنرل سیکرٹری بنا اسی جمعیت طلباء اسلام کا۔ 1999 میں پاکستان کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ 1999 میں فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھرپور تحریک چلائی۔ 1999 سے 1993 تک جمعیت طلباء اسلام پاکستان کی مکمل تربیتی ورکشاپس چلائی انہوں نے، اور جمعیت طلباء اسلام پاکستان کو ایک منظم، مضبوط، نظریاتی لحاظ سے طاقتور جماعت بنایا۔ یہ ان کی خدمات ہے جمعیت طلباء اسلام کے لیے۔ ان کے بعد 1990 میں عراق کے خلاف امریکی جنگ جیسے صلیبی جنگ قرار دیا تھا، اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائی اور عراقی بھائیوں کے لیے چندہ مہم چلایا اور چندہ اکٹھا کیا۔ 1993 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مشورے سے بلائے گئے پرہجوم پریس کانفرنس میں باقاعدہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی اور ان کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ 2005 میں جمعیت علماء اسلام PK 35 کا ناظم بنا، جو اگر سوچا جائے تو اپنی مثال آپ ہے ان خدمات کے اعتراف میں، جو جمعیت علماء اسلام کے مولانا صاحب نے ان کے ساتھ ان کے جو خدمات تھی اس کے اعتراف میں یہ بہت بڑا قدم اٹھایا۔ 2011 میں جمعیت علماء اسلام ضلع ثوابی کا جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 2011 سے 2014 تک جمعیت علماء اسلام ضلع ثوابی کا قائم مقام جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ 2012 سے 2014 تک جمعیت علماء اسلام KPK کا سیکرٹری مالیات بنا دیا گیا۔ 2015 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ممبر مجلس شورا بنایا۔ 2018 میں جمعیت علماء اسلام ضلع ثوابی کا دوبارہ جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ 2018 ہی میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب نے دوبارہ سیکرٹری مالیات KPK بنا دیا، اور 2021 میں جمعیت علماء اسلام تحصیل ثوابی سے چیئرمین کا الیکشن لڑا، ہر قسم کے لالچ کو لات مار کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، جو کہ سب دنیا نے دیکھا بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ الیکشن ان کے فیور میں تھا اور جیتا ہوا الیکشن تھا۔ 2022 کو اسی سال موجودہ سال 2022 کو جمعیت طلباء اسلام ضلع ثوابی کا سرفرست
جبکہ جمعیت طلباء اسلام KPK کا ممبر شورا بنا دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ان کی خدمات کو دیکھ کر جیو رنگیز نیوز نے انہیں ایوارڈ کا وہ قرار دیا کہ یہ ان کی خدمات ہے، جس خدمات کے سلسلے میں انہیں ایوارڈ دیا جائے، تو ہم نے ان کا انتخاب کیا اور آج ان کو ایوارڈ حوالے کیا۔ مزید میں نور اسلام خان کو مائک دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہیں تو بے شک کرے، اور میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں ان کی خدمات پر، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں جو ہم نے جدوجہد کی، جو ایک اصلاح کیا عوامی نمائندے کا، عوامی انسان کا، ایک سیاسی آدمی کا، تو اس کے بارے میں بھی وہ جو کہے تو آپ کے سامنے جناب نور اسلام خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رنگیز خان کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے جو میرا 35 سالہ سیاسی ہسٹری آپ کے سامنے رکھا، تو میں پھر بھی اپنے آپ کو ایک معمولی ورکر سمجھتا ہوں۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے بڑوں کا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنا اعتماد کیا۔ بہرحال میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام بھی کرتا ہوں، شوق سے کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، اور جب سے ہم نے جمعیت طلباء میں قدم رکھا تو اس کو ایک طاقتور جماعت بنا کے رکھ دیا۔ جب JUI میں شامل ہوئی تو جمعیت علماء اسلام ضلع صوابی کو ہم نے منظم کیا۔ ہمارے امیر صاحب مولانا فضل علی حقانی کے ساتھ ہم نے بھرپور تعاون کیا، اور دونوں نے جماعت کو ورکر کی دعاؤں سے، تعاون سے ایک ایسی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا کہ آج ضلع صوابی میں کوئی جمعیت علماء اسلام کی اٹل حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صوبے میں فائنانس سیکرٹری رہا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جب سے میں سیکرٹری مالیات KPK بنا ہوں تو پوری صوبے کا میں نے آمد و خرچ کا باقاعدہ ریکارڈ بنایا، کمپیوٹرائز، اور ہماری مجلس عمومی جو 1500 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اس کے سامنے رکھا، اس میں تقسیم کیا، سب کو بتا دیا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں جو مجھے دیے ہیں، اور یہ اس کا خرچہ ہے جو اس جماعت پہ خرچہ ہوا ہے۔ کسی کی ذات پہ ایک پیسہ نہ میں خود خرچ کرتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں۔ جماعت کی ایکٹیویٹیز پر جماعت کی جو فنڈ ہوتی ہے، جو لوگ دیتے ہیں، اس کو جماعتی سرگرمیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹڈ فائنانشل رپورٹ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں JUI کو حاصل ہے کہ وہ اپنے طاقتور ادارے، جس میں تعداد کی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اور پارٹی کا بھی دستوری طور پر ایک طاقتور ادارہ ہے، تو سب کے سامنے ہم تحریری رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اس کو ایک پرچہ اور وہ کتابچہ بھی دیتے ہیں کہ آپ گھر میں جا کر پڑھ لیں، اور آئندہ سال جو میٹنگ ہوگی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پوری جماعت کی طرف سے میں اس کو تسلی دیتا ہوں کہ پوری جماعت ذمہ دار ہوگی کہ اگر اس میں کوئی 10 روپے کا خرچہ زیادہ ہوا ہے یا آپ نے 10 روپے دیے ہیں اور وہ اس میں نہیں لکھا ہے تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اور جو دیانتداری کا جو سسٹم ہے وہ ہم نے زبانی جمع خرچ پہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ ہم ایماندار ہیں اور آپ کا پیسہ صحیح لگائیں گے اور قوم کو نہیں بتائیں گے، تو یہ تحریری طور پر ڈاکومنٹڈ طور پر ہم اپنے کارکنوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو ہارڈ کاپی میں بھی دیتے ہیں، تو وہ ان کا اعتماد بھی بڑا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اندر فنڈ کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی بھی بڑی ہے اور اعتماد سازی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے ایک اصول پر ہم نے عمل کیا تو اس کے اتنے فوائد جمعیت علماء اسلام کو مل رہے ہیں۔ تو مستقبل میں بھی ہمارے یہی عزائم ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس قوم کی بہتری کے لیے، جماعت کی بہتری کے لیے
ہم جدوجہد جاری رکھے ہیں. میں ایک بار پھر رنگیز خان کا انتہائی مشکور ہوں.